صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. سورہ صافات چل رہی ہے اور جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا اس سورت کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو دلائل سے سمجھایا گیا، پھر انبیاء کرام کے ان واقعات کو پیش کیا گیا کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہی سب ہر دور کے انبیاء کرام فرماتے رہے. حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور میں نے یہ بات بھی عرض کی کہ ان کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ہوا. کس لحاظ سے کہ نیکوں کے گھر کے اندر بھی آخر گنہگار پیدا ہو جاتے ہیں اور یوں جو توحید کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے وہاں شرک کی وبائیں پھوٹ جاتی ہیں. جب یہ انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے گئے، آگے انہی کی اولاد تھی یا ان کے طریقے پر چلنے والے نیکوکار لوگ تھے، پھر بدکار اور گنہگار کیسے پیدا ہوئے اس کے مثال کے طور پر حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہوا. انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں لیکن اسرائیل میں اس زمانے میں آئے جب بنی اسرائیل میں شرک پھیلا، بال نام کے بت کی وہ پوجا کرنے لگ گئے تھے. انہوں نے ان کو آ کر کے سمجھایا لیکن نتیجہ اس کا بھی نکلا یہی فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے ان کو جھوٹا کہا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو یہ بھی گرفتار کر کے حاضر کیے گئے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے، نیک بندے جو ان پر ایمان لائے وہی بچے، باقی سب عذاب سے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. اب تذکرہ ہوتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور بعض حضرات نے کہا ان کے بھائی، لیکن جمہور کا قول ہے کہ ان کے بھتیجے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت کی تھی تو ان کے ساتھ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ان کے یہ بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے. قرآن پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا فآمن لہ لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ایمان کا اعلان کیا. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کا ساتھ دیا. حضرت سارہ نے بھی ہجرت کی، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی. شام پہنچے. شام کے علاقے میں پہنچ کر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے قریب الخلیل کے علاقے کو اپنا مسکن بنایا. تو حضرت لوط علیہ السلام کو 5 بستیوں کا ایک مجموعہ تھا، سدومی بستیاں کہلاتی تھی، سدوم نام کی. بعد نے کہا کہ ان 5 کا نام سدوم تھا اور بعد نے کہا کہ نہیں، مرکزی بستی سدومی تھی، اس کو سدوم کہتے تھے، اس وجہ سے باقی کو بھی سدومی بستی کہتے تھے. لوط علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، ان کو سمجھایا، اللہ کا دین ان تک پہنچایا، مگر یہ بڑے نافرمان نکلے اور انہوں نے ایسی ایک نافرمانی کی جو اللہ کی مخلوق میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی.
وہ یہ کہ مرد مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے. ان پر اللہ کا عذاب آیا کیونکہ انہوں نے ایک گندا طریقہ ایجاد کیا جو نعوذ باللہ خدا کی مخلوق میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جو اس گندے کام کو کرے. خنزیر نہیں کرتے، کتے نہیں کرتے، گٹر کے کیڑے نہیں کرتے. ایسا گندا کام انہوں نے ایجاد کیا تو ان پر انوکھا قسم کا عذاب آیا، عجیب قسم کا عذاب. کیا عذاب آیا؟ ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی. یا یہ ہے کہ پہلے بارش برسی اور اس کے بعد ایک دوسرا عذاب، یا پہلے وہ عذاب آیا اور پھر پتھروں کی بارش برسی. ان کی بستیوں کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر کے نیچے پٹک دیا گیا، اور جہاں ان کی بستیاں آ کر کے گری واپس اپنے مرکز پر، وہاں ایک سمندر بن گیا. آج بھی وہ ڈیڈ سی یا البحر المیت یا بحر مردار کے نام سے موجود ہے. اور قریب میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ایک برطانوی کمپنی نے اس کی تحقیق کی کہ اس کی تہ کے اندر کیا ہے، تو معلوم کیا کہ عجیب قسم کا سمندر ہے، دوسرے سمندروں کے ساتھ اس کا لنک نہیں جڑتا ہے. اس کے پانی میں عجیب قسم کے زہریلے اثرات ہیں، اس کے پانی کو کوئی استعمال نہیں کرتا. نمک کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ انسان اس کے پانی کے اوپر سیدھا بیٹھ جائے، ڈوبتا نہیں. یہ کیا عجیب قسم کا سمندر ہے. تحقیق کی تو اس کی جڑ کے اندر وہ کھنڈرات پائے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا شہر تھا جو اللہ کے عذاب سے بحر مردار میں تبدیل ہو گیا. اور یہ قرآن پاک اور قرآن سے پہلے تورات میں بھی یہ قصہ موجود تھا. یہ قرآن کی آسمانی کتابوں کی صداقت کی دلیل ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے بھی قرآن پاک نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر ایک نشانی چھوڑی بعد والوں کے لیے، وہ دیکھیں گے. اس سے لوگوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ وہ کشتی بھی لوگوں کو قیامت سے پہلے نظر آئے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک روایت ہے منسوب کہ اس امت کے ایک طبقے نے اس کشتی کے تختوں کو دیکھا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ پوری کشتی ہی نظر آ جائے، واللہ عالم. وَإِنَّ لُوطًا، اور بے شک حضرت لوط علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ضرور بضرور وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ، یاد کرو جب ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی نجات دی، اجمعین، سب کے سب کو. یہ کتنا خطرناک عذاب آیا، اور آیا ابھی اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو بھیجا جوان لڑکوں کی شکل میں. وہ حضرت لوط علیہ السلام سے ملے، سورہ ہود میں گزرا ہے. حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے. فی ابہم وضاق بہم ذرعا، ان کی وجہ سے تنگ ہو گئے، دل پریشان ہو گیا. کیوں؟ اگر ان کو نہ گھر لے جاؤں تو یہ بے مربتی ہے کہ اجنبی قسم کے مہمان ملے اور ان کو کھانے کی دعوت بھی نہیں دی، اور اگر لے جاؤں تو قوم کم بخت ہے. آخر فیصلہ کیا، ان کو گھر لے گئے، اور قوم کو ان کی بیوی نے اطلاع دی کہ اس طرح کے مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے ہیں. اس بدبخت قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر دیا. لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور ایک موقع پر فرمایا، ہے افسوس، کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے کہ جو دوسروں کو سمجھا سکے؟ انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کیا تھا؟ ساری دنیا کی دعوتیں کرتے پھرتا ہے، تجھے کس نے کہا ان کی دعوت کرنے کے لیے؟ اللہ اکبر، کیسا گندا ذہن تھا ان کا. اس موقع پر جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر انہوں نے حملہ کر دیا تو لوط علیہ السلام کی زبان سے عجیب جملہ نکلا، اے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی میں ان کا مقابلہ کرتا، اے کاش میری کوئی خاندانی طاقت ہوتی. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم تھا، ایمان نہیں لایا تھا لیکن آپ کا ساتھ دے رہا تھا، تو میں ان کم بخت لوگوں کا مقابلہ کرتا، مگر میرے پاس دونوں طاقتیں نہیں. اس وقت پروردگار کے حکم سے فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ،
ہم تیرے رب کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ پھر جتنے لوگ سامنے آئے تھے وہ سب کے سب یک بیک اندھے ہو گئے، اور اندھے بھی کیسے کہ آنکھوں کے نشان ہی مٹ گئے، اور باقی لوگوں پر وہ عذاب آیا۔ اس عذاب کے باوجود پروردگار نے نیک لوگوں کو الگ کیا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ عمومی عذاب آتا ہے، ایک تو ہے کہ قوم کو سمجھانے کے لیے تھوڑے جھٹکے لگتے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے بیچ میں موجود تھے، مگر اس کے باوجود ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، ان کے اوپر یہ عذاب آئے، طوفان آیا، کچڑی کا عذاب آیا، جوں کا عذاب آیا، دھند کا عذاب آیا۔ یہ تو تھوڑا ڈرانے کے لیے تھے، لیکن وہ عذاب جو کافروں کو ملیمیت کرنے کے لیے آتا ہے، اس عذاب سے ایمان والوں کو بچایا جاتا ہے، ایمان والوں کو پہلے ہی وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اذ نجیناہ، یاد کرو جب ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو بھی نجات دی۔ اور وہ جو بات اوپر قرآن پاک نے کہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منہم ظالم لنفسہ منہم ومن ذریتہما محسن، ان کی اولاد میں سے کچھ نیکوکار بھی ہیں، وظالم لنفسہ مبین، مگر کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں ہو گئے اس وجہ سے وہ نیکوکار ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نیکوکاروں کے گھر میں بھی اگر کوئی ان کی سوچ پر نہیں ہوگا تو وہ گناہگار، بدکار، بلکہ کافر ہوگا۔ آخر ابو لہب بھی تو حضور کا چچا چاچا تھا، چنانچہ یہاں بھی یہی ہوا، ان کے سارے گھر والوں کو نجات ملی، لیکن الا عجوزا فی الغابرین، ان کی اپنی بیوی وہ ان لوگوں میں شامل تھی جن پر خدا کا عذاب ٹوٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو گھر کی طرف سے یہ تکلیف تھی کہ باپ ایمان نہیں لایا تھا، نوح علیہ السلام کو گھر کی طرف سے یہ آزمائش تھی، بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، لوط علیہ السلام کو بھی یہ گھر کی طرف سے آزمائش تھی، بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ ہم نے بچایا نجیناہ، ان کو بھی، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو بھی، اجمعین، سب کے سب کو، سب بچائے گئے۔ اور جب نبی کے گھر والے کہا جاتا ہے تو اس میں ایمان والے بھی شامل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کا انداز یہی بتاتا ہے کہ ان کے گھر والے، ان کے بچے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی دوسری بیوی بھی ہو، بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، اور ایمان والے بھی ہوں گے، ان سب کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ البتہ بائبل کا بیان یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، لیکن آگے جو بائبل کا قصہ ہے وہ تو دل کو دہلا دینے والا ہے، اس سے دل خود گواہی دیتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوائی بیان ہے، یہ نعوذ باللہ کوئی سچی بات نہیں بیان ہوئی ہے۔ وہاں آگے گندی بات کیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ 2 ہی بیٹیاں تھیں، مگر وہ بھی باپ کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ ایسی گندی بات ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ بتائیے پادری صاحب، کہنے لگے کہ قربان اسحاق علیہ السلام ہوئے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام؟ میں نے کہا آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہوا؟ کہنے لگے دیکھو بائبل میں لکھا ہے کہ اسحاق علیہ السلام، اور دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ میں نے کہا خاک دلیل ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ اکلوتا بیٹا ہے، اور دوسری طرف بائبل خود کہہ رہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال بڑے ہیں حضرت اسحاق سے، تو اکلوتے بیٹے کہاں ہوئے؟ یہ تو چور خود چھوڑ گیا اپنی جگہ، کچھ ایسے ثبوت جس سے پتا چل گیا کہ یہ چور ہے۔ پھر میں نے کہا اس بیان کو، اس بائبل کے بیان کو سچا مان لیا جائے جو حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی کو بدکار کہتے ہیں، الیاذ باللہ، کیسی گندی بات ان کی طرف منسوب کرتی ہیں۔ قرآن کا انداز یہی لگتا ہے کہ نہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے ایمان والے ہوں گے، کچھ نہ کچھ لوگ تو ایمان لائے ہوں گے، اور ان کی اولاد بھی ہوگی، مگر ایک بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کے سارے گھر والوں کو ہم نے بچایا، إِلَّا عَجُوزًا، مگر ایک بوڑھی، فِي الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پیچھے رہنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ جب صبح کو حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کچھ صبح کا وقت باقی رہے صبح طلوع ہونے میں، تو آپ ایمان والوں کو اور گھر والوں کو لے کر کے نکل جائیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھ کر قرآن نے کہا علیہ الصبح بقریب، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیا صبح دور ہے؟ صبح تو قریب ہے، ابھی نمبر آ جائے گا ان کا۔
حضرت لوط علیہ السلام جب ان سب کو لے کر کے نکلے تو قرآن پاک نے کہا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے اور ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے. یہ واقعات سارے گزر گئے پیچھے سورہ ہجر میں, پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے اور آپ ان کے پیچھے رہیں. تو بعض نے کہا کہ بیوی یہاں سے ساتھ ہی نہیں گئی, اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں یہیں ٹھیک ہوں. اور بعض نے کہا کہ گئی تھی لیکن ہر قدم کے اوپر پلٹ کر دیکھتی تھی, کہتی تھی واہ قوما, میری قوم کا کیا حال ہوا, جو میری سوچ کے لوگ تھے ان کا کیا بنا. اسی بیچ میں ایک پتھر اس کے سر میں بھی آ کر کے لگا اور اس کا کام بھی تمام ہوا. الا عجوزا, مگر ایک بوڑھی, فی الغابرین, وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے. ثم دمرنا الآخرین, ثم دمرنا الآخرین, پھر بعد والوں کو ہم نے تہس نہس کر دیا. دمرا کے معنی جڑوں کو ختم کرنا, ان کی کوئی نسل ہی باقی نہیں رہی, کچھ باقی نہیں رہا, سب کے سب کو غرق کر دیا گیا. آسمان سے ایسے اس بستی کو اٹھا کر کے واپس گرایا گیا کہ آج بھی اس کے نقشے سے سمندر سے ایسا لگتا ہے جیسے گوندا ہوا آٹا ہو اور اس میں کوئی زور سے پتھر مارے تو سائڈوں سے آٹا آگے ہو جاتا ہے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے گرایا گیا ہے. اور میں نے کہا ابھی یہ ہم نے نہیں, برطانوی کمپنی نے اس کی تحقیق کی اور اس نے کہا کہ اس کے نیچے کسی بہت بڑے شہر کے کھنڈرات ہیں. دمرنا الآخرین, بعد والوں کو ہم نے تہس نہس کر دیا. یہ تم کو قصہ کیوں سنایا گیا؟ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ, اے مکہ والو تمہیں کیا سنایا جا رہا ہے؟ کیا تم اس کو سنتے نہیں ہو؟ کیا یہ واقعات تم نے نہیں سنے بلکہ تم دیکھتے نہیں ہو؟ ضرور دیکھتے تھے. مکہ والے سال میں کم سے کم ایک سفر ضرور فلسطین کا کرتے تھے. ان کے یہاں تجارت کے لیے 2 سفر ہوتے تھے, ایک یمن کا اور ایک فلسطین کا, شام کا سفر ہوتا تھا. اور جب سفر کرتے تھے تو یہ جو کچھ قرآن پاک بیان کر رہا ہے یہ سب ان کے راستے میں آتا تھا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا علاقہ, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا علاقہ, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا علاقہ, اور پھر آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ برباد علاقہ جو بعد میں بحر مردار بن گیا, اس کے کنارے سے وہ گزرتے تھے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ, اور اے مکہ والو تم ضرور بھی ضرور گزرتے ہو, علیہم ان کے اوپر, مصبحین, صبح کرتے ہوئے بھی, وباللیل, اور رات کے وقت میں بھی یہاں سے گزرتے ہو. تو جب بھی نافرمانوں کے علاقوں کو تباہ ہوتا ہوا دیکھو, ان کے کھنڈرات کو دیکھو, تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس سے سبق حاصل کرو نا, کہ جس طرح ان کو تباہ کر دیا گیا انہی کے جیسی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ضرور ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی ضد نہیں اور ہمارے ساتھ نعوذ باللہ کوئی رشتہ داری نہیں. اور یہ تقاضا ہر جگہ ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ کے موقع پر خیبر سے ہوتے ہوئے قوم سمود کے علاقے سے گزرے, اور قوم سمود کا وہ علاقہ ہے حجر, جو آج دنیا کی 6 جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جس میں سب سے پرانی عمارتیں موجود ہیں. آج بھی 6000 سال پرانے وہاں کھنڈرات موجود ہیں. جی ہاں, دیکھ سکتے ہیں آج بھی 6000 سال پرانے کھنڈرات موجود ہیں. وادی قرا بھی اس کو کہا, حجر بھی اس کو کہا. تو جب وہاں سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے صحابہ کو فرمایا یہ وہ علاقہ ہے جس پر عذاب آیا تھا, لہذا یہاں سے جلدی جلدی گزرو. یہ تماشا گاہ نہیں, یہ عبرت کی جگہ ہے. باقینا, روتے ہوئے, خائفین, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. اور وہ کنواں جس پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور لوگوں نے اس کو قتل کر ڈالا تھا, کچھ لوگوں نے اس کے پانی کو بھر کر کے آٹا گوندھ لیا تھا. آپ نے اس آٹے کو پکانے سے منع فرمایا, فرمایا یہ اس کنویں کا پانی ہے جس کے اوپر عذاب آیا ہے, اس کو بھی چھوڑ دو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ, اور ضرور بھی ضرور تم گزرتے ہو مکہ والو علیہم ان کے اوپر سے, مصبحین, صبح کرتے ہوئے بھی, وباللیل, اور رات کے وقت میں بھی. یہ صبح کرتے ہوئے رات کے وقت میں کیوں؟ عرب کا علاقہ ہے, ویسے دنیا بھر میں تقریباً یہی انداز ہے. جو پیدل سفر کرتے ہیں لوگ, ان سے آپ پوچھیے گا, یہی طریقہ ہوتا ہے. سفر کب ہوتا ہے؟ رات کا آخری حصہ ابھی کچھ باقی ہوتا ہے تو سفر شروع ہوتا ہے.
اور جب سورج سر کے قریب آنے لگتا ہے 10-11 بجے کا وقت ہوتا ہے، پھر اس گرمی میں سفر نہیں ہوتا ہے، پھر سفر روک دیا جاتا ہے، پھر دن کے آخری حصے میں اور رات کے تھوڑے شروع کے حصے میں سفر ہوتا ہے، نہ بیچ رات کے سفر ہوتا ہے نہ بیچ دن کے سفر ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، مصبحین، صبح کرتے ہوئے تم سفر کرتے ہو، باللیل، اور رات کے وقت میں بھی، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ کھنڈرات دیکھتے ہو اور کچھ عبرت حاصل نہیں کرتے ہو؟ آج ہمارے ملک میں کتنے کھنڈرات ہیں اور بتایا جاتا ہے یہ فلاں کا قلعہ ہے اور یہ فلاں کا قلعہ ہے، مگر آج ہم اپنے قلعے بناتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ ان قلعے والوں کا کیا ہوا، ہم بھی سوچیں ہمارا بھی کل کیا ہوگا۔ اور ایک واقعہ سنیں، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے تھے، زبردست پیغمبر ہیں۔ اور ان کو کہاں بھیجا گیا؟ وہی علاقہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، عراق کا علاقہ، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے، عراق کا علاقہ، اسی کے علاقہ موصل میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا مرکز تھا، اسی کے علاقہ خر میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور اسی کے شہر نینوا میں، جس کے اب صرف کھنڈرات ہیں، شہر باقی نہیں ہے، اس نینوا شہر میں حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے۔ سیرت کے واقعات میں شاید آپ کے ذہن میں ہو، جب آپ تشریف لے گئے تھے طائف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں سے واپس پلٹے تو عتبہ کے بیٹوں کے ایک باغ میں آپ تشریف فرما ہوئے تھے، تو ان باغ میں جب آپ تشریف لائے تو اس نے اپنے غلام عداس سے کہا تھا کہ ان کو کھجور کا یہ گچھا دے کر کے آؤ۔ اس نے کھجور کا گچھا دیا، آپ نے بسم اللہ کر کے اٹھایا، اس نے کہا کہ یہ بسم اللہ تو بڑی عجیب چیز دیکھ رہا ہوں میں، یہاں تو مشرکوں کا علاقہ ہے، یہاں تو کبھی میں نے بسم اللہ نہیں سنی۔ تو آپ نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں۔ کہا وہاں جہاں میرے بھائی حضرت یونس بن متہ رہتے تھے وہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں یونس بن متہ کو؟ فرمایا وہ میرے بھائی تھے، اس لیے کہ میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور یونس علیہ السلام بھی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور حضرت یونس علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے پیغمبروں میں تھے۔ ایک لمبے عرصے تک اس علاقے کو سمجھایا گیا، اور میں نے کہا کہ یہ وہ علاقہ جہاں پہلے نوح علیہ السلام آئے تھے، گویا انہوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھا تھا مگر پھر نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ یہی ہوتا ہے، جہاں بہاریں ہوتی ہیں وہیں پھر خزاں آتی ہے، پھر اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، ان کے وہ معجزہ بھی دیکھا، کس طرح اللہ نے ان کو زندہ سلامت وہاں سے نکالا، اور ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے اوپر قوم نمرود کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا اس کو بھی انہوں نے دیکھا، ان پر بھی عذاب آیا۔ 14ویں پارے کی ایک آیت ہے سورہ نحل کی، اس میں اللہ کے عجیب عذاب کو بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ آ گیا ان کے محلوں کے پاس، وہاں سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، کہ اچانک اس کے پائے کھنچ گئے اور وہ اچانک زمین پر آ گیا، تو کہا مفسرین نے کہا کہ اس سے اشارہ ہے قوم نمرود پر آنے والے عذاب کی طرف۔ وہ سب انہوں نے دیکھا مگر پھر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لمبے زمانے تک ان کو سمجھایا لیکن نہیں مان کر کے دیے۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اب 3 دن کے اندر اندر عذاب آنے والا ہے۔ آگے 2 قسم کی روایتیں ہیں تفسیر میں، ایک یہ کہ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سوچ کر کے کہ بس اب تو عذاب آیا ہی چاہتا ہے تو نکل پڑے بستی سے، حالانکہ ابھی ان کو نکلنے کا حکم نہیں آیا تھا۔ لیکن مشہور روایت دوسری ہے کہ نہیں، وہ بستی سے تو یہ سوچ کر نکلے تھے کہ ان پر عذاب آ رہا ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو توبہ کی طرف توجہ ہو، بستی کے کنارے پہنچے، لیکن 3 دن تک دن گزر گئے، دیکھا کہ عذاب تو ابھی تک نہیں آیا، تو وہ گھبرا گئے کہ میرے سے بات کہنے میں یا سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، میں نے کیا کہا اور ابھی تک ادھر عذاب کے کوئی اثرات مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا یہاں سے نکلنے کا، مگر انہوں نے سوچا کہ مجھے بستی سے نکل جانا چاہیے، جبکہ انبیاء کرام عام اجازت سے بھی نہیں نکلتے ہیں، ان کے لیے خصوصی پرمیشن، خصوصی اجازت ہوتی ہے۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، آپ نے سارے صحابہ کو اجازت دی کہ چلو ہجرت کر جاؤ، اور ایک ایک کر کے صحابہ کرام ہجرت کرتے رہے، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی اس وقت کے لیے ہے
کہ مکہ میں اب کون رہ گئے تھے؟ فرمایا مکہ میں بس آپ تھے، حضرت علی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کے لیے حالات ہی ہجرت کرنے کے نہیں تھے، مگر آپ ابھی ہجرت نہیں فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن نہیں گزرتا تھا جس دن آپ یا تو صبح ہمارے گھر آتے تھے یا شام کو آتے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، لیکن ایک دن اچانک دوپہر کو آئے تو سب گھبرا گئے کہ کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے۔ دوپہر میں تو وہاں جس طرح ہم 12 بجے رات کو نہیں نکلتے، اس طرح وہ دن میں نہیں نکلتے ہیں، سخت گرمی ہوتی ہے۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ کوئی دوسرے غیر متعلق لوگوں کو باہر نکال دو، تم سے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں تو آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں اور یا فلاں ہیں، ان سے کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، آپ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسی موقع پر فرمایا کیا مجھے رفاقت کا موقع ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جی تم کو بھی رفاقت کا موقع ملے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ انسان کی خوشی میں بھی آنسو نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی خوشی میں آنسو نکل گئے کہ میں حضور کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف لے گئے، ہجرت ہو چکی ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تشریف لے جائیں گے، یہ آپ کو الگ سے اجازت ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تو اس کو نعوذ باللہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کر دیا، جلد بازی سے کام لیا، بس یہ معمولی سی ایک لغزش ہوئی جو ان کے مرتبے کے اعتبار سے لغزش تھی، ورنہ ہمارے اعتبار سے یہ کوئی لغزش نہیں تھی، امت کے اعتبار سے، ان کے مرتبے کے اعتبار سے، مگر اس پر بھی گرفت آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جن کے مرتبے ہوتے ہیں اونچے ان کی گرفت بھی معمولی باتوں پر ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچ کر کے کہ اللہ کا عذاب بس آیا ہی چاہتا ہے، ابھی تک نہیں آیا، بستی سے چلے گئے۔ آگے وہ واقعہ پیش آیا جس کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ چلتے ہوئے پھر کسی بڑے دریا کو یا کسی بڑے سمندر کو پار کرنا تھا جس کے لیے کشتی کی ضرورت تھی۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ یہی جو بغداد میں اور عراق میں دریا بہتے ہیں، فرات ہوگا، دجلہ ہوگا، ان میں سے کوئی ہوگا۔ دوسرے لوگوں نے کہا جو انداز قرآن پاک کا لگتا ہے اس سے لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں، اس سے بھی کوئی بڑا یا تو سمندر ہے یا دریا ہے یا کوئی آبنائی تنگ ہے جیسے خلیج فارس وغیرہ، اس طرح کی کسی کو کراس کرنا تھا، وہاں کشتی کی ضرورت تھی۔ جب کشتی پر بیٹھے تو عجیب مسئلہ پیش آیا، کیا کشتی بیچ سمندر کے جا کر کے ہتھکولے لینے لگ گئی، اور کشتی والوں نے مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ کشتی والوں نے کہا کہ ہماری کشتی تبھی ہتھکولے لیتی ہے جب اس میں کوئی بھگوڑا غلام بیٹھتا ہے، اور مشہور روایت یہ ہے کہ کشتی والوں نے کہا کہ وزن زیادہ ہو گیا ہے، ایک آدمی کو اتارنا پڑے گا، تو کس کو اتارے؟ کہا قرآن اندازی کر لیتے ہیں، تو قرآن اندازی کی تو بار بار قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکلتا ہے، اور لوگ ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے شرمندہ ہیں، ایسے آدمی کو ہم کشتی سے اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں بھائی میرے نام پر ہی نکلے گا۔ اور بعد نے کہا جو وہ کہا تھا نا بھگوڑے غلام کی وجہ سے کشتی ہتھکولے لیتی ہے، تو انہوں نے خود ہی کہا کہ بے شک صحیح ہے میرے نام پر قرآن نکلا ہے، میں ہی بھگوڑا غلام ہوں۔ یہ سب تفسیری روایتیں ہیں، جو بھی کچھ ہوا آخر ان کو کشتی سے اتار کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اور بعض تفسیروں میں اس سے پہلے عجیب واقعہ آیا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو لے کر کے اور 2 بچوں کو لے کر بھی ساتھ جا رہے تھے، تو سب سے پہلے ایک مقام آیا جہاں پر ایک بچے کو کندھے پر رکھا اور ایک کو ادھر بٹھا دیا، کہا اس کو پار چھوڑ کر آتا ہوں دریا سے، پھر تجھے لے جاؤں گا۔ تو بیچ دریا کے پہنچے، طغیانی زیادہ آئی اور بیٹے نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا ابو بھیا کو بھیڑیا لے گیا، اور جو مڑ کر یوں دیکھا تو یہ کندھے والا بھی نیچے گر گیا اور اس کو بھیڑیا لے کر کے چلا گیا۔ اور پھر بیوی رہ گئی ساتھ، ان کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں عجیب قسم کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ اجنبی اور اس کو کہاں لے جا رہا ہے، انہوں نے اس کو بھی چھین لیا۔ یہ تفسیروں میں لکھا ہے، تو بالکل خالی ہو گئے، بڑا عجیب قسم کا امتحان۔ آگے سمندر میں پھینک دیے گئے، لیکن سمندر میں ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، اتنی بڑی مچھلی جو انسانوں سے زیادہ بڑی بڑی چیزوں کو نگل لیتی ہیں، آج بھی ایسی مچھلیاں ہیں، انہوں نے ان کو نگل لیا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں بھیجا، تو راستے میں ان کے لیے کئی حالات پیش آئے۔ پہلے تو ان کا کھانا ختم ہو گیا،
پھر اس کے بعد وہ ایک سمندر کے کنارے پہنچے, وہاں اللہ نے ان کو سمندر کے کنارے مچھلی سمندر کی طغیانی سے آ گئی, مگر مچھلی کتنی بڑی تھی, 18 دن 300 لوگ اس کو کھاتے رہے اور وہ ختم نہیں ہوئی. اور بعد میں وہ جو ہم مچھلی کا کانٹا نکالتے ہیں نا, مچھلی کی پسلی ہوتی ہے اصل میں, تو اس کی 2 پسلیوں کو جو جوڑ کر ایسے کھڑا کیا تو اونٹ کے اوپر سوار بیٹھا اور اس کے نیچے سے نکل گیا اور سر بھی نہیں لگا اس کی پسلی کے ساتھ. کتنی بڑی مچھلی ہوگی, معلوم ہے اتنی بڑی مچھلیاں ہو سکتی ہیں. مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا, لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے, یہ میری امانت ہے. دیکھیے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے, وَإِنَّ يُونُسَ, اور بے شک حضرت یونس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, ضرور بھی ضرور وہ بھی بھیجے ہوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ, یاد کرو کہ جب وہ بھاگے, اور یہ خاص طور سے لفظ استعمال ہوتا ہے غلام کے بھاگنے کا, اور سارے کے سارے بندے اللہ کے غلام ہیں, انبیاء کرام بھی اس کے غلام ہیں, تو گویا ابھی اجازت کے بغیر نکلے تھے, اس لیے لفظ آیا اباقا, بھگوڑے غلام کی طرح بھاگے. الى الفلک المشحون, بھاگ کر کے کہاں گئے, کہاں بیٹھے, ایک بھری ہوئی کشتی کے اندر بیٹھے. فساہما, تو کشتی والوں نے قرآن اندازی کی. فکان من المدحضین, تو حضرت یونس علیہ السلام ہو گئے من المدحضین, دھکا دیے ہوئے لوگوں میں سے, شکست کھائے ہوئے لوگوں میں سے, ہارے ہوئے لوگوں میں سے. انہی کے نام پر قرآن نکلا اور ان کو آخر سمندر میں پھینکنا پڑا. فالتقمہ الحوت, تو لقمہ بنا لیا ان کو الحوت, ایک بڑی مچھلی نے, حوت بڑی مچھلی. وہو ملیم, اور وہی ملامت زدہ تھے, یعنی اس کا الزام کسی پر نہیں آ رہا تھا, نہ وہ خود سوچتے تھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیوں, بیوی بھی چھن گئی, بچے بھی چھن گئے ان تفسیری روایتوں کے مطابق, اور مجھے مچھلی نے لقمہ بنا لیا. سمجھتے تھے کہ مجھ سے ایک لغزش ہو گئی ہے, اگر مجھ کو لقمہ بنایا ہے کہ تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. وہو ملیم, اور وہ ملامت زدہ تھے, خود اپنے آپ کو صاحب ملامت سمجھتے تھے. فلولا انہ کان من المسبحین, قرآن پاک بیان کیوں کرنا چاہتا ہے یہ بات, فرمایا اس لیے کہ انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے اسی طریقے سے مصیبتوں کے پیٹ میں جا سکتا ہے. تو اگر کوئی اس طرح مصیبتوں میں گھر جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, ایک اللہ کو پکارنا چاہیے, تنہا اللہ کو پکارنا چاہیے. یہی تو سنت یونس علیہ السلام ہے. فلولا, تو اگر یہ بات نہ ہوتی, انہو کہ وہ کان تھے من المسبحین, تسبیح کرنے والوں میں سے. اور کیا تسبیح کرنے والوں میں سے تھے, وہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے. فنادا فی الظلمات, تو کئی اندھیریوں میں انہوں نے ہم کو پکارا, اور پکار کر کیا کہا. کسی چھوٹی سی اس آیت کے اوپر بڑی لمبی تفسیر ہے ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی, ایک آیت کی تفسیر ہے بہت بڑی, کہ یہ وہ موقع تھا جس پر یونس علیہ السلام کو دعا کرنی تھی, پروردگار مجھے بچا, پروردگار مجھے یہاں سے نکال, پروردگار بہت دم گھٹ رہا ہے, میں بہت پریشان ہوں. لیکن ایسی کوئی دعا نہیں کی. دعا کیا کر رہے ہیں, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب سے پہلے اس کی توحید کا اقرار, اے خدا مچھلی کے پیٹ میں کسی اور کو نہیں پکار رہا ہوں, تجھے پکار رہا ہوں. اللہ الہ, کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں, الا انت, سوائے تیرے. اور یہ اگر مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں تو اس میں کوئی مجھ پر زیادتی نہیں ہوئی. وَإِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ, اور میں ہوں ظلم کرنے والوں میں سے, مجھ سے لغزش ہو گئی ہے. حالانکہ میں نے کہا یہ نعوذ باللہ گناہ نہیں, انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم, نبوت کے بعد بھی معصوم, ان کے مرتبے کے اعتبار سے یہ لغزش تھی. اس کو فرما رہے ہیں وَإِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ, اور میں ہوں ظلم کرنے والوں میں سے. اور اعتراف جرم کر لینا اور آپ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا کہ میرے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے, بس یہی مدد کے آنے کا وقت ہوتا ہے. اور اللہ بندے سے یہی چاہتا ہے کہ وہ کہے میرے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, سب کچھ چھوڑ دے, سہاروں کا سہارا نہ لے. اگر سہارا لے گا تو پھنس جائے گا. میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ایک بیان میں سنا بھی, اور ان کی ایک کتاب میں نے پڑھا بھی. اب مجھے پوری طرح یاد نہیں رہا, غالباً انہوں نے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا قصہ لکھا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے غالباً اپنے استاد کا بیان کیا ہے کہ جب ٹانگے رکشے چلتے تھے, اب یہ گاڑیوں واڑیوں کا زمانہ نہیں تھا, اس وقت میں اپنے استاد کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے, ریگستانی علاقہ تھا. اچانک ٹانگے والے نے کہا بھائی طوفان آ رہا ہے, آپ لوگ ٹانگے سے اتر جاؤ. کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے کہا کوئی طوفان تو نظر نہیں آ رہا ہے, کیا کہہ رہے ہو تم,
کہا طوفان آ رہا ہے اتر جاؤ، تو یہ اتر گئے۔ تو ایک بڑا سا درخت تھا، اس کے نیچے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اس درخت کے نیچے مت کھڑے ہو جاؤ بلکہ ریت میں اپنے آپ کو گرا دو، لیٹ جاؤ اس ریت کی نالی میں۔ تو ریت کی نالی میں ابھی لیٹے ہی تھے تو عجیب طوفان آیا، عجیب قسم کا طوفان۔ اور طوفان ریگستان میں آتا ہے، آپ لوگ سعودی میں سفر کرتے ہیں، جو نچلا راستہ ہے نا جو بدر سے ہوتا ہوا جاتا ہے، اس میں جگہ جگہ بورڈ دیکھنا لگے ہوئے ہیں، آپ ریتیلے طوفان کے علاقے کی زد میں ہیں، کسی وقت بھی طوفان آ سکتا ہے۔ وہ تو ادھر سے ریت اٹھتی ہے، ادھر پہاڑ بن جاتا ہے، ادھر سے کبھی اٹھتی ہے، ادھر گاڑیوں کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ تو عجیب قسم کا طوفان آیا ہے، لیٹ گئے۔ تو کچھ دیر کے بعد طوفان چلا گیا تو تانگے والا اٹھا اور اس نے کہا شکر کرو خدا کا، گھوڑا بھی بچ گیا، تانگا بھی بچ گیا۔ اس نے تانگا الٹ دیا تھا، گھوڑا کھول دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ جو درخت آپ لوگ اس کے نیچے کھڑے ہو رہے تھے دیکھو اس کا کیا حال ہے، وہ تو طوفان کی وجہ سے کہیں دور پڑا ہوا تھا۔ کہا جب طوفان آتا ہے پھر یہ درختوں کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد ان کے استاد نے شاگرد سے کہا کہ کچھ سمجھے؟ کہا کیا سمجھے؟ کہا دیکھو پہلی بات ہم یہ غور کرو، یہ سمجھے کہ کسی نہ کسی کو اپنا رہبر مانو اور اس کی بات مان لیا کرو۔ اگر ہم نے اس رکشے والے کو کہا ہوتا بیوقوف کہیں کہ ہمیں تو کہیں طوفان نظر نہیں آ رہا تو مر جاتے ہم بھی، ہم نے اس کی بات کو مان لیا۔ اور پھر جب اس طرح کی مصیبتیں آئیں، بڑی پریشانیاں، تو چھوٹے سہارے کام نہیں دیتے ہیں۔ دیکھو اگر درخت کا سہارا لیا ہوتا ہمارا کیسے کچھ عمر نکل جاتا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو نالیوں میں گرا دینا ہے، اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اللہ کے حوالے کیا، ریت نے ان کے اوپر بھی کچھ ریت چڑھا دی تھی لیکن اللہ نے نکال دیا، اس سے بچ کے زندہ باہر آ گئے۔ یہ اقرار کر لینا اللہ الہ، اے خدا تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، کوئی مددگار نہیں، یہ سب الہ کا معنی ہے، الہ کا معنی ہے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں نا لا الہ، تو پھر کیا کرتے ہیں اسی کی تفسیر لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ باقی معنی کہاں سے نکال رہے ہیں؟ اسی میں سے کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ نہ کوئی ہمارا معبود ہے، نہ کوئی مسجود ہے، نہ کسی سے ہمیں امید ہے، نہ کوئی بچانے والا ہے، الا اللہ، الا انت، سوائے تیرے اے خدا تو بچا سکتا ہے۔ وانی کنت من الظالمین، اور میں ہوں زیادتی کرنے والوں میں سے۔ اگر یہ تسبیح نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ قرآن پاک کہتا ہے لبث فی بطنہ، ضرور بھی ضرور ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ تسبیح کی تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ کیسے نکلے؟ مچھلی کو حکم ہوا یہ تیرے پاس امانت ہے، کنارے پر چھوڑ کر کے آؤ۔ مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ اب کوئی تحقیقی بات نہیں ہے لیکن تفسیروں میں بعض نے لکھا ہے 40 دن، اور بعض نے لکھا 30 دن، اور بعض نے لکھا 3 دن، اور بعض نے کہا کم سے کم کچھ گھنٹے تو ضرور رہے، کچھ نہ کچھ دیر ضرور رہے۔ البتہ قرآن پاک نے اتنا کہا کہ جب نکلے تو بالکل نحیف ہو گئے تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اب کتنا عرصہ رہے، کیسے زندہ رہے، اللہ کی قدرت سے سانس کیسے لیا، وہ سب آپ سوچتے رہو کہ اللہ جب چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ لبیسا تو ٹھہرے رہتے تھی بطنہ ہی، اس کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مچھلی تب تک زندہ رہتی اور یونس علیہ السلام بھی اس کے پیٹ میں یوں ہی سیر کرتے رہتے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ پھر مچھلی کے پیٹ میں وہ مر جاتی، پھر وہی ان کی قبر بن جاتی اور قیامت کے دن وہیں سے ان کا حشر ہوتا۔ فنبذناہ بالعراء، تو ہم نے ان کو نکال کر کے پھینک دیا، بالعراء، ایک چٹگل میدان میں۔ مچھلی کنارے پر آئی اور اس کو حکم ہوا اس کو نکل باہر پھینک دو، اس نے باہر پھینک دیا، تھوک دیا، بالعراء، چٹگل میدان۔ وہو سقیم، یہ ہے وہ جملہ قرآن کا، اور وہ بیمار تھے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا تھا وَأَنَا سَقِيم، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیمار، بہت نحیف ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے پھر اس نحیف کے علاج کی تدبیریں فرمائی اپنے خاص کرم سے، اور اللہ کسی تدبیر کا محتاج بھی نہیں ہے، لیکن جو کام کرتا ہے اس کا طریقہ کار کیا کرتا ہے، اس کے لیے کچھ اسباب مہیا کرتا ہے۔ اسباب کیا مہیا کیے؟ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اگایا ہم نے علیہ ان پر شجرتن، ایک درخت،
من यक़तीन, यक़तीन का दरख्त उगाया। यक़तीन किसको कहते हैं? यक़तीन कहते हैं वो लाल किस्म के बड़े कद्दू, गोल वाला बड़ा कद्दू, इसको हमारे यहाँ पिट्ठा कहते हैं, कश्मीरी कोशर अल। वो बेल उगा दी अल्लाह ताला ने उसके ऊपर। लेकिन बाद तहकीक करने वालों ने कहा कि ये कद्दू की बेल कद्दू की तरह तो है लेकिन कद्दू की नहीं है, का ये इज्जीन नाम की बेल होती है, इसको दूसरे मकाम पर इज्जीन कहते हैं। और ये अजीब किस्म की बेल है कि जहाँ ये उग जाती है वहाँ कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्द कई मीटर भाग जाते हैं, कोई करीब ही नहीं आता है। ये उगा दी उसके, और उसके अंदर ये ताकत है कि उसके साए से बीमार को सेहत मिल जाती है। अल्लाह ताला ने उनको सेहत अता फरमा दी। और कुछ लोगों ने कहा एक हिरनी की ड्यूटी लग गई, वो आकर के उनको दूध भी पिलाती थी, वल्लाहु आलम। चुनाचे सेहतमंद हो गए। उधर कौम का क्या हाल हुआ वो सूरह यूनुस में गुजरा। फरमाया कोई कौम आज तक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में ऐसी नहीं गुजरी कि जिसके ऊपर अजाब के असरात आ गए हों और उन्होंने तौबा की हो और फिर अजाब हट गया हो, इल्ला कौम यूनुस, सिवाय हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का क्या हुआ? जब उन्होंने कहा था 3 दिन में अजाब आने वाला है तो कौम घबरा गए। पहले दिन देखा भाई यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ है, लोगों ने कहा वो तो है नहीं, कहा है नहीं तो इसका मतलब अजाब आने वाला है। लोग घबरा गए कि भाई वाकई अजाब आएगा। कुछ घबराए हुए तो थे, मगर तीसरे दिन अजाब आया बादलों की शक्ल में, और बादल काले काले बादल ऐसे आए कि उनके घरों को उनकी बस्ती को घेर लिया। वो घबरा गए और कैसी उन्होंने तौबा की, वो तफसीरों में आता है कि उन्होंने ऐसी तौबा की, अपने जानवरों को भी साथ लिया, बीवी बच्चों को भी साथ लिया, एक खुले हुए मैदान में गए और वहां जाकर के ऐसे रोए अल्लाह के सामने कि उनके रोने को देख करके जानवरों को रोना आ गया। और खाली रोए नहीं बल्कि जिसने जो कोई जुल्म और ज्यादती की थी वो सब उसका मदावा किया। यहाँ तक कि किसी ने किसी के खेत से दरख्त चोरी करके काटा था और अपने मकान में लगाया था, उसने अपने मकान से निकाल करके कहा यार मैंने तेरा दरख्त चोरी किया हुआ था। जिसने जो ज्यादती की थी उन तमाम से तौबा की। और जब उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की, क्योंकि अभी अजाब आया नहीं था, आने के बाद नहीं जाता, जरा से असरात आए थे तो वो असरात भी अल्लाह ताला ने हटा दिए। उनको अब तलाश हुई कि यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करो। यूनुस अलैहिस्सलाम कहीं मिल नहीं रहे हैं। लेकिन जब इधर सेहतमंद हुए तो परवरदिगार ने हुक्म दिया अर्सलनाहु, और हमने भेजा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को वापस। अक्सर का यही है कि उसी कौम के पास वापस गए, बात कहते नहीं आप दूसरों के पास, लेकिन जमहूर यही कहते हैं उसी कौम के पास दोबारा अल्लाह ताला ने इनको भेजा। और कौम कितनी थी? इला मियाती अल्फिन, 1,00,000 लोगों की तरफ हमने उनको भेजा। औ यजीदून, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। 1,00,000 औ यजीदून, या उससे भी कुछ ज्यादा। ये या नहीं, अरबी मुहावरे में इसका माना होता है बल्कि लाख से भी कुछ ज्यादा। और बाइबल की रिवायत है 1,20,000 लोग थे ये, और उस दौर के लिहाज से ये उस शहर की बहुत बड़ी आबादी थी। समझो कि उस वक्त में दिल्ली बम्बे में भी ऐसी कोई आबादी नहीं थी। अब तो आबादी का दौर है, उस वक्त में इतने लोग 1,20,000 लोग एक ही बस्ती में, और सब के सब ईमान ले आए, सब ने तौबा की। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है 3 कौमों के लिए कि ये 3 कौमें मिलती हैं जो सब की सब ईमान इकट्ठी लाई, वरना हमें कोई ऐसी कौम नहीं मिलती है कि जो सारी ईमान लाई हों। कुछ ईमान लाते कुछ वैसे ही रहते हैं। हर कौम में देखो, हम जिसकी जो बिरादरी है तो आधी बिरादरी उधर है, आधी बिरादरी इधर है। मैं पीछे दिल्ली किसी शादी की तकरीब में गया तो उन्होंने हमारी बिरादरी कसाना बिरादरी के बुलाए, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े खुश हुए जी हमारी बिरादरी का बंदा, मगर नाम हुई राम प्रसाद, कोई किसी का कोई नाम कोई किसी का। तो कोई बिरादरी पूरी ईमान लाई हुई ऐसा नहीं है, लेकिन 3 बिरादरियां का, एक तो यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी कौम ईमान लाई, एक हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जजीरतुल अरब में आए, चंद लोग जो अकड़ गए थे सामने वो मारे गए, बाकी सारे के सारे ईमान लाए। और तीसरा शाह साहब ने लिखा है तुर्कों के लिए और अफगानों के लिए, ये भी जब ईमान लाए तो सारे के सारे ईमान लाए। इस पर बाद लोगों ने कहा कि इसमें फिर भी इक्का दुक्का काफिर रहे, लेकिन हुक्म तो अक्सरियत का होता है। वारसलना हो तो हमने भेजा उनको इला मिआती अल्फिन, 1,00,000 लोगों की तरफ।
لفظی معنی 100,000، تو 100,000 کتنے ہو گئے؟ 1,00,000 لوگ، او یزیدون بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر کیا ہوا؟ فآمنوا وہ سب کے سب ایمان لے آئے، فمتعناہم تو ہم نے ان کو زندگی گزارنے کا سامان دیا، الی حین ایک مدت تک وہ زندہ رہے، پھر ان کی اولادوں میں نافرمان پیدا ہوئے۔